बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख़वातीन टैक्स चोरी तरक्की याफ्ता ममालिक में सबसे बड़ा जुर्म समझा जाता है। यूरोप, अमेरिका और मशरक़ बैत में अगर सदर या वज़ीर आज़म के खिलाफ भी टैक्स चोरी का कोई सबूत मिल जाए तो उन ममालिक का सिस्टम उन्हें भी नहीं छोड़ता। मैं आपको ऐसी हजारों मिसालें दे सकता हूं जिनमें कोई बासर शख्स टैक्स डिपार्टमेंट के हत्थे चढ़ा और फिर उसका सियासी कैरियर खत्म हो गया। मसलन रिचर्ड निक्सन के दौर के नायब सदर स्पाइरो एग्न्यू की मिसाल लीजिए। ये नायब सदर बनने से पहले मैरीलैंड के गवर्नर थे। ये 1973 में नायब सदर थे तो मैरीलैंड की इंतजामिया ने उनकी कोई पुरानी टैक्स चोरी पकड़ ली। उनके कागजात से साबित हो गया कि उन्होंने $29,000 की रकम पर टैक्स नहीं दिया था। यह मामूली सी खबर एग्न्यू के जवाल की वजह बन गई और ये 10 अक्टूबर 1973 को मुस्ताफी होने पर मजबूर हो गए। हम आज के दौर में जर्मन सदर क्रिश्चियन वुल्फ, इटली के बर्लुस्कोनी और अमरीकी रियासत इलिनॉय के गवर्नर रॉड ब्लैगोविच की मिसाल दे सकते हैं। ये तमाम सरबराहान टैक्स डिपार्टमेंट का निशाना बने और सियासी कैरियर तबाह करवा बैठे। लेकिन आप पाकिस्तान की तारीख खोलकर देख लीजिए, पाकिस्तान में आज तक किसी सियासतदान, किसी लीडर और किसी हुक्मरान को टैक्स चोरी में सजा नहीं हुई। आज से 2 दिन पहले खबर शाया हुई कि 47% पार्लियामेंटेरियंस ने सिरे से टैक्स रिटर्न्स ही जमा नहीं करवाई और 12% MNAs और सेनेटर्स के पास नेशनल टैक्स नंबर ही नहीं है। ये डाटा पिछले साल भी जारी हुआ था, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट ने आज तक किसी MNA, किसी MPA और किसी सेनेटर को नहीं पकड़ा। क्यों? क्योंकि ये लोग कानून से बालातर भी हैं और कानून से मजबूत भी। कल इलेक्शन कमीशन ने सियासतदानों के असासे जारी किए। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर इन तमाम असासों की तफसील मुलाहिजा कर सकते हैं। आपको इनमें 4 चीजें कॉमन मिलेंगी। 1, मुल्क के तकरीबन 90% सियासतदान जरी जमीन के मालिक हैं। क्यों? क्योंकि जरी जमीन के ऊपर आमदनी टैक्स फ्री है और आप किसी भी खुफिया आमदन को किसी भी वक्त जरी जमीन की आमदनी डिक्लेयर करके टैक्स बचा सकते हैं। 2, आपको हर सियासतदान मकरूज मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप कर्ज के जरिए खुद को कानून से बचा सकते हैं। 3, आपको हर सियासतदान की टैक्स रिटर्न में गिफ्ट या तोहफे का लफ्ज जरूर नजर आएगा। क्यों? क्योंकि यह भी कानून से बचने का एक रास्ता है। और 4, आपको प्राइम मिनिस्टर और वफाकी वज़रा समेत तमाम तर सियासतदानों को बाहर से डॉलर, पाउंड्स और यूरो की शक्ल में पैसे आते नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि फॉरेन रेमिटेंस भी बचाव का एक बहुत बड़ा तरीका है। आपको इसके साथ साथ ज्यादातर सियासतदान बेकार, बेघर और बेरोजगार भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास घर, कार और कारोबार ही नहीं होगा तो आप टैक्स क्यों देंगे? ख़वातीन, मैं हरगिज ये नहीं कहता कि ये लोग टैक्स चोर हैं या इन्होंने कानून तोड़ा। यकीनन इनमें से बहुत अच्छे और नेक लोग भी होंगे। लेकिन एक चीज का हमें खुले दिल से एहतराफ करना होगा कि हमारे टैक्स सिस्टम में लूप होल्स हैं। हमारे सिस्टम में जो शख्स टैक्स देता है, जो शख्स सच बोलता है, जो अपने असासे नहीं छुपाता, जो जरी जमीन, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, गिफ्ट या कर्ज का सहारा नहीं लेता, वो फंस जाता है। ये सारा सिस्टम झूठ पर मबनी है। आप झूठ बोलें, आप बच जाएंगे। आप सच बोलें, आप फंस जाएंगे। और हमारे हुक्मरान इस हकीकत से आगाह हैं। अब सवाल यह है कि ये लोग फिर इस सिस्टम को ठीक क्यों नहीं कर लेते? ये एक बार ही मामलात की सिमत ठीक क्यों नहीं कर लेते, ताकि इन समेत किसी को झूठ ना बोलना पड़े, किसी को गलत बयानी ना करनी पड़े। खुदा की पनाह, जिस मुल्क में अरकान पार्लियामेंट को, सियासी जमातों को और हुकूमती अहदेदारों को टैक्स डॉक्यूमेंट्स में झूठ बोलना पड़े, उस मुल्क में रेवेन्यू के हालात कैसे ठीक हो सकते हैं? हम आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। और तमाम तर मजम्मतों और एहतजाज के बावजूद एक बार फिर ड्रोन हमला हो गया और बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान में मसीह प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। गालिबन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने नाना का बनाया हुआ आइन आज तक नहीं पढ़ा, वरना ये समझ आते कि पाकिस्तान में कोई शख्स जो गैर मुस्लिम है वो वजीर आज़म बन सकता है और ना ही सदर। हम आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। हमारा आज का सवाल नोट कर लीजिए, क्या मौजूदा हुकूमत टैक्स निज़ाम को बेहतर बना सकती है? हमें फेसबुक और 247 पर जवाब दीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ख़ास हमारे साथ तशरीफ रखते हैं नूर आलम खान साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। आपको याद होगा कि पिछले साल ये कौमी असम्बली में सबसे ज्यादा असासे रखने वाले MNA थे और उस वक्त इनके असासों की जो वैल्यू थी वो 32 करोड़ रुपए थी। हमारे दूसरे मेहमान अली मोहम्मद खान साहब हैं, MNA हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है और इनके तमाम तरह एहतजाज के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में फाटा में एक और ड्रोन हमला हो गया और इनसे ये पूछना है कि इससे एहतजाज का क्या फायदा हुआ। हमारे तीसरे मेहमान शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल के वफाकी वजीर हैं। और कल जब असासे डिक्लेयर हुए तो पता चला कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इनके असासे दूसरे नंबर पर हैं। इनके असासों की मालियत 1 अरब 29 करोड़ रुपए, जबकि मियां नवाज शरीफ साहब 1 अरब 82 करोड़ के साथ पहले नंबर पर है। मुल्तान में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जमशेद दस्ती साहब, आजाद रुकन है कौमी असम्बली के। और इन्होंने जब अपने असासे डिक्लेयर किए तो उसमें कुछ भी नहीं है, यानी कि ये वाहिद MNA है कि जिनके असासे में कुछ भी नहीं है, ना इनके पास गाड़ी है, ना रकम है, ना अकाउंट है। इनसे पूछेंगे कि ये गुजारा कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले अब्बासी साहब आपकी तरफ, आप ये महसूस नहीं करते कि हमारे सिस्टम के अंदर कोई खराबी है कि अगर आप सच बोलेंगे तो आप फंस जाएंगे और अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप टैक्स डिपार्टमेंट से आप महफूज रहेंगे? तो हम इस सारी चीजों को क्लियर क्यों नहीं कर लेते, ठीक क्यों नहीं कर लेते सिस्टम को? ये बिल्कुल ठीक करने की जरूरत है। ये असासों की जो खेल है ना, इसको जरा गौर से अगर आप वो फॉर्म मंगा के देख लें तो जरा हकीकत क्लियर हो जाएगी। क्योंकि इसमें 2 कॉलम है। एक ये है कि असासा क्या है और उसकी वैल्यू क्या है, कीमत खरीद क्या थी, कीमत खरीद क्या, ठीक। और एक करंट कीमत क्या है। तो करंट कीमत जो आप मुनासिब समझे वाला लिख सकते हैं। और फिर उसके आगे ये नहीं लिखा हुआ कि ये असासा आपने कैसे हासिल किया। ये खामी है इस फॉर्म के अंदर। तो उससे बड़ी अजीब सी बातें पैदा होती हैं। हकीकत ये है कि आप ये देखें कि टैक्स कौन कितना अदा करता है, ठीक है। उससे आपको हकीकत क्लियर होगी और उसका लाइफस्टाइल क्या है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस मुल्क में खासतौर पर जो लीडर हैं, सबसे पहले क्योंकि हम अवाम की लीडरशिप का हमने जिम्मेदारी उठाई है, हमें सबसे पहले अपनी जो लाइफस्टाइल उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। मेरे बिजली के बिल कितने, मेरी गाड़ियां कितनी हैं, मेरे मकान के खर्चात क्या हैं, मेरे बच्चों के खर्चात क्या हैं और क्या मैं उस पर टैक्स देता हूं। ये चीज जब आप क्लियर करेंगे फिर बात आगे बढ़ेगी। अब देखिए 47% MNAs या पार्लियामेंटेरियन ऐसे हैं और वफाकी सतह पे मैं आपको बता रहा हूं कि जिन्होंने टैक्स ही नहीं दिया। मैं ये तो कह रहा हूं, पार्लियामेंटेरियन हो, ये बड़ी बदनसीबी है, सेनेटर हो, वजीर हो और टैक्स ही नहीं दिया। आप असेंबली के बाहर खड़े हो जाएं, करोड़हार रुपए की गाड़ियां आएंगी, उनमें लोग बैठ के जाएंगे। वो गाड़ी किसकी है? वो उनकी नहीं होती। उनकी नहीं तो पता करें किसने को दी है। उस शख्स से पूछा जाए कि ये गाड़ी आपने को कैसे दी है। ये बुनियादी बातें हैं। अब मसला ये पूछेगा कौन? ये हुकूमत से पूछना है। मैं बिल्कुल मैं हुकूमत का हिस्सा हूं, मैं हुकूमत का हिस्सा हूं और हमारी हुकूमत को पूछना पड़ेगा। मैं बिल्कुल ये वसूख से बात कहता हूं। अगर आप ये नहीं करेंगे आपकी मईशत मजबूत नहीं होगी। अच्छा ये बताइएगा कि फर्ज कीजिए वज़ीर-ए-आज़म साहब मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने जो अपने असासे डिक्लेयर किए उसमें राइवेंट का जिक्र ही नहीं है, तो आप वज़ीर-ए-आज़म साहब से पूछ सकते हैं कि आपने क्यों नहीं डिक्लेयर किया? मैंने तो पहले एक बात कही ना कि जो असासों का फॉर्म है उसमें ही खराबी है। हो सकता है जो उनका राइवेंट का फॉर्म हो किसी कंपनी की मलकियत हो, किसी बेटे की मलकियत हो। ये देखें ये चीजें बुनियादी है। सर खराबी है ना ये उसमें कमी है। उसमें जरूर ये लिखना चाहिए कि जो असासा भी आपके पास है, या उसमें आप औलाद के साथ भी पूछ लें, ठीक है, आप वालिदैन के साथ भी पूछ लें, और सबसे बड़ी बात ये असासा आपने कैसे हासिल किया, कि अपने पैसे से बनाया, क्या आपको जायदाद में अपने विरासत में मिला। ये सब चीजें जरूरी हैं। लेकिन ये जो अभी मौजूदा फॉर्म से बड़ी अनामलीज पैदा होती हैं और अजीब अजीब चीजें सामने ये सब मसलसल हो रहा है ना। इस वजह से जब तक हम इस सिस्टम को क्लियर नहीं करेंगे हम टैक्स नहीं ले सकेंगे। मुझे दस्ती साहब की तरफ जाने दीजिए, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। दस्ती साहब ये बताइएगा कि आपने एक पैसा भी डिक्लेयर नहीं किया, आपके पास ना घर है, ना आपके पास गाड़ी है, ना आपके पास बैंक अकाउंट है, सबसे गरीब तरीन कौमी असम्बली का रुकन है आप। क्या आप समझते हैं कि ये जस्टिफाई करती है आपकी ये स्टेटमेंट्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद साहब बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। गुजारिश है कि मैं कहता हूँ कि इस पे कानून साजी होनी चाहिए और इस पे इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस पे कोई एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करे। अगर जिस शख्स ने इस पे झूठ बोला है, कोई चीज़ छुपाई है, गलत बयानी की है, अगर मैंने किया है तो मुझे भी सलाह मिलनी चाहिए और ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी कि हम कौम के एक नुमाइंदे हैं। वजह है कि मैं आपको क्लियर करूं, मैं एक बैलदार का बेटा हूं। मैं हमेशा मैं आपके सामने एक बात क्लियर की है। मेरी वालदा है
ابھی میں غیر شادی شدہ ہوں اور والدہ کے ساتھ ایک مکان ہے اور جہاں پہ میرا ایک آفس ہے وہاں 5-6 ہزار روپے میں ماہانہ کرائے پہ رہتا ہوں اور کوئی بڑے اخراجات نہیں ہیں اور یہ میرا الحمدللہ میں بڑی خوشی سے کہتا ہوں کہ میری اس قومی اسمبلی کی تنخواہ سے میرا گزارا ہو جاتا ہے کہ میں ٹوٹل سادہ زندگی گزارتا ہوں اور مجھے اس پہ چیز پہ خوشی ہے. اور میری جو گاڑی ہے کوئی پرسنل گاڑی کبھی نہیں ہے, کبھی کوئی دوست دے دیتا ہے, کبھی میں بس پہ بھی سفر کرتا رہتا ہوں, آتا جاتا ہوں اور مجھے PIA کی جو ٹکٹ ملتی ہیں, کبھی میں جہاز پہ آ گیا وہ بھی اکثر میں نے تقریباً کوئی کافی ساری ٹکٹیں میں نے چھوڑ دی ہوں, میرا ایک ریکارڈ ہے. میں نے کوئی بھی گورنمنٹ سے اس ٹائم تک میں نے مثلا 5 سال پچھلے ہیں, اب 6 سال میں جا رہے ہیں, 1 روپے کی میں نے دوائی بھی نہیں لی جو سرکار سے لی ہو, نہ کوئی سرکاری دورہ کیا ہے. دوسری بات ہے کہ اس چیز کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اگر میں نے جھوٹ بولا ہے مجھے سزا ملنی چاہیے کہ کوئی اور پارلیمنٹرین جھوٹ بول رہا ہے, کوئی بیوروکریٹ بول رہا ہے, کوئی صحافی ہے, سب کے لیے ایک پراپر ایک طریقہ ہونا چاہیے اور اس پہ اگر کوئی جھوٹ بولے تو اس پہ ایکشن ہو. اب میں اپنا میاں میٹھو بنوں صفائی دیتا رہوں, وہ خام خیالی ہوگی, ٹھیک ہے جی. میرے پاس قومی اسمبلی میں جو آپ کے کولیگز ہیں, آپ کے دوست ہیں, ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی ہو سکتا ہے, پیپلز پارٹی سے بھی ہو سکتا ہے, آپ ان سب لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ان کے جو گوشوارے ہیں, جو انہوں نے ڈیکلریشن کی ہے, وہ ان کے لائف سٹائل کے ساتھ میچ کرتی ہے؟ کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ بڑا ہی فرق ہے؟ اگر آپ دیکھیں ان کی سٹیٹ پر دیکھیں تو بڑے غریب ہیں, لیکن لائف سٹائل دیکھیں تو بہت امیر ہے. صاحب یہ سچی بات ہے. میں اگر اس پہ آؤں, اگر ان کی پراپر انویسٹیگیشن ہو جائے نا تو ان اساسوں میں 100% جھوٹ بولا گیا ہے اور انہوں نے شو نہیں کیا, صرف ٹیکس بچانے کی وجہ سے, کوئی چیز نہیں. اس پہ میں کہتا ہوں کہ ایک پراپر قانون سازی ہونی چاہیے, حکومت کا کام ہے, قومی اسمبلی کا کام ہے, اس پہ ایکشن لینا چاہیے. یقینی طور پہ میں کہتا ہوں, جو مجھے پھر کہوں گا کہ مجھے شرم آتی ہے, جھوٹ بولا ہے لوگوں نے, کسی نے بھی یہ صحیح بات اس طریقے سے نہیں کی. اور بڑے بڑے لوگ ہیں کیونکہ ان کی جدادیں ہیں, بڑی ملیں ہیں, اگر ان کو شو کریں گے تو پھر پتہ نہیں ان کے لیے مسئلے نہیں کرنے چاہیے. ہم ایک بہت بڑے ذمہ دار لوگ ہیں, ہم تو ایک مثلا ایک ماڈل کا کردار ادا کریں کہ ہم قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, سینٹ کے وزراء ہیں, وزیر اعظم ہیں, مگر میں کہتا ہوں وزیر اعظم سے لے کر اکثریت لوگوں نے جھوٹ بولا ہے, جو کہ میں نے بھی دیکھا, مجھے دکھ ہوا ہے. اس کی انویسٹیگیشن یہ نہ کرے تو کم از کم میڈیا ضرور کرے, ایسے ناسور چہروں کو قوم کے سامنے نقاب کیا جائے. نور عالم صاحب, آپ بتائیے گا کہ آپ کے اثاثے تو بہت زیادہ تھے. پچھلے سال بھی ہم نے آپ کو یہاں پہ تکلیف دی تھی اور آپ نے سچ بولا تھا, ہر لحاظ سے کسی جگہ پہ بھی ہم نے یہ محسوس نہیں کیا کہ آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. اب آپ کے سامنے آپ کے کولیگز ہیں اور آپ خود بھی ہر سال ریٹرنز جمع کرواتے ہیں, آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس سارے سسٹم کے اندر خرابی ہے اور جب تک ہم اس خرابی کو دور نہیں کریں گے ہم سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ چودھری صاحب. بیسیکلی جیسے خاقان عباسی صاحب نے بات کی, میں ویسے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس دن سے الیکشن ہوتا ہے اور جب آپ کو الیکشن کا فارم ملتا ہے, ریٹرننگ آفیسر جب آپ وہ اماؤنٹ رکھتے ہیں نا کہ جی آپ نے 4 یا 10 لاکھ روپے میں الیکشن کرنا ہے, وہاں سے جھوٹ بولنا شروع ہو جاتا ہے. ایک الیکشن پہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے 15 لاکھ پہ الیکشن کر دیا تو وہ بھی جھوٹ ہے جی. بالکل ٹھیک. کیونکہ ہر الیکشن پہ اگر آپ پوسٹرز والے کے پاس جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں نا جو گاڑیوں پہ گھومتے ہیں, خالی گاڑیوں کا خرچہ 15-20 لاکھ روپے ہوتا ہے. جب آپ اس میں پیٹرول ڈالتے ہیں تو جب آپ بینرز بناتے ہیں تو یہ تو کروڑ سے زیادہ کا ہو جاتا ہے. یہاں پہ بدقسمتی سے مطلب کوئی کہتا ہے کہ جی مجھے پارٹی نے بھیج دیا, کوئی, یہ سارے ڈرامے ہیں جو ہوتے ہیں. خیر میں اس پہ وہ نہیں کہتا ہوں, اس کے لیے الیکشن کمیشن کو رولز بنانے چاہیے اور نیشنل اسمبلی کو بنے ہوئے رولز ہیں, وہ ہیں, لیکن اس کو پر عمل نہیں ہوتا سر. کسی امپلیمنٹیشن جو ہوتی ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. وہ بیسیکلی آپ کہتے ہیں نا یہاں پہ کہا گیا کہ گورنمنٹ, لیکن جب الیکشن کمیشن کا جاب ہے کہ ایسٹ ڈکلیریشن جب ہم وہاں پہ کرتے ہیں, بالکل یہ حقیقت ہے کہ وہاں پہ یہ نہیں لکھا گیا کہ آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے کہ یہ انہیریٹڈ, یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں. کبھی آپ اس پہ یہ نہیں لکھ سکتے. میں نے جب ایسٹ ڈکلیریشن کی تو میں نے کہا کہ انہیریٹڈ یعنی میرے موروثی جائیداد, میرا اپنا میں نے کچھ کمایا نہیں ہے, میرے بزرگوں کا وہ ہے. تو وہ چیز میں نے یہاں پہ, مجھے تو افسوس یہاں پہ اس اسمبلی میں تو یہ ہے, ہم تو پیپلز پارٹی والے چلے گناہگار تھے, آپ ساری میڈیا بشمول عدالتیں اور سب جو تھے, مطلب ہمیں تو کہتے تھے نا کہ پیپلز پارٹی والے. یہاں پہ آپ دیکھیں 54 PMLN کے جو ہیں ایم این ایز, وہ تو ٹیکس ہی نہیں دیتے. یہاں پہ نواز شریف صاحب 1.5 بلین کا, میں کہتا ہوں میاں صاحب اگر آپ اپنے سارا جائیداد 1.5 ارب پہ بیچنا چاہیں گے, ہم لینے کے لیے تیار ہیں. عمران خان صاحب 350 کنال, یعنی میرا جو
आबाओ अजदाद का मेरा 6-7 एकड़ का घर में मेरा, और वो 350 कनाल में बनी गाला में, यहाँ पे 5 करोड़ रुपए टोटल, 5 करोड़ रुपए टोटल हर चीज उसमें। मैं कहता हूं जी, मैं आपके प्रोग्राम के तहत कहता हूं, और मैं पीटीआई के एमएनए साहब भी हैं, आप इमरान खान साहब को, मैंने ट्विटर पे उनको कह दिया, मैंने कहा वुड यू लाइक टू सेल योर प्रॉपर्टी ऑन 8 करोड़ रुपए, 8 करोड़ रुपए मैं जी ऑफर देता हूं, मुझे ये बनी गाला का दे दे। 3 करोड़ का ये कह रहे, खुदा अब्बासी साहब 16 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार हो। अगर आप ईमानदार अपने आप को कहते हो, क्योंकि ये कहते हैं, ये तो इस दावे के साथ हैं कि हम फरिश्ते हैं और सारे खराब हैं, तो जब आप फरिश्ते हैं तो आप तो आ तो जाएं, आप तो ये तो डिक्लेयर कर दें कि ये 1 करोड़ रुपए फी कनाल बनी गाला में है। F6 में अगर आप लेते हैं तो 500 यार्ड जो है वो आपको 4 करोड़ रुपए का एक कनाल मिलेगा या 5 का मिलेगा। तो नहीं हो सकती है जमीन सस्ती खरीदी हो, इसमें कोई शक नहीं, हो सकता है इमरान खान ने सस्ती खरीदी हो, लेकिन आज भी आपने बताना है कि आज कितनी वैल्यू हो। लेकिन चौधरी साहब, वो तो मैंने एसेट डिक्लेरेशन की ना, मैंने ये नहीं की कि मेरे अबाउट, मुझे तो नहीं करनी चाहिए, मैंने लिखना चाहिए था कि 0। मैंने वहां पे जाकर वहां से क्या कहते रिकॉर्ड निकाला कि नजदीक जमीन मेरे साथ कितने पे फी मरला, 5 लाख रुपए फी मरला बिकी थी। मैंने उसका रिकॉर्ड मेरे साथ है कि अटेस्टेड कि एक वो भी एक फौजी कर्नल था, वो अल्लाह उसको खुश रखे कि उसने मतलब एक किस्म से सच उसको कहा कि जो वो है, वरना लोग तो टैक्सेस, यानी आपने 2012 की वैल्यू के मुताबिक मैंने वो किया। यहाँ पे तो अली मोहम्मद खान साहब की तरफ जाने दीजिए। नहीं, मैं खाली ये बताना चाहता हूं कि इमरान खान साहब से ये पूछे, इमरान खान साहब से और नवाज शरीफ साहब से, दोनों, क्योंकि दोनों बड़े ईमानदार हैं, उनको ये कहें कि इमरान खान साहब 3 करोड़ रुपए आप किस लिहाज से, और आप कहते हैं कि लोन है, आपके लैंड क्रूजर, बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर्स में कैसे घूमते हैं, उनकी कीमत 3-3 करोड़ रुपए है। तो खुदारा, और खाकान अब्बासी साहब वैसे आपने भी एसेट डिक्लेरेशन कम की है, इफ यू आर, आपकी भी तो माशाल्लाह बड़े बड़े वो हैं। नहीं उन्होंने लेकिन किया तो ठीक है, मेरे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि हम तो अली साहब की तरफ जाने दें मुझे अली साहब की तरफ जाने। अली साहब देखिए, ये खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के जो दादोशुमार है मेरे सामने पड़े, 81 अरकान असम्बली ने 1 पाई टैक्स नहीं दिया वहां पे। मुझे ये बताइएगा जरा, आप वहां से स्टार्ट करें। सबसे पहले तो खान साहब की बात की, इमरान खान की सारी डिटेल मेरे पास हैं, मेरे लर्नड भाई हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, ये सारे ले लें, ये पेपर्स मौजूद हैं। एक चीज को मैं थोड़ा कंडेम करूंगा कि रिपोर्टिंग अगर आप करते हैं इन्वेस्टिगेटिव, तो वो प्रॉपर होनी चाहिए, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, और आधा सच जो है वो झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक है। आप बताइए, उमर चीमा साहब ने जो 35 लाख रुपए खान साहब के शो किए हैं, पूरा शायद उन्होंने पढ़ा नहीं था, ये मौजूद है मेरे पास। उमर चीमा साहब को रिक्वेस्ट है कि आके मेरे से ले लें और कॉपी देखें। बात कितने आप बता दीजिए, अभी बता दें, बताइए, फरमाइए। सिर्फ उन्होंने टैक्स जो दिया है, 2,73,000। कितना? उसमें 2,73,000, उसमें 2,73,000 रुपए, उसमें से जो इमरान खान साहब ने टैक्स माइनस किया गया है वो कोई 2,87,000 तक बन जाता है, 5,000 कम उबेश का कोई रिबेट है उसमें। लेकिन देखिए, ये चीजें जो हैं सारा ऑन रिकॉर्ड है, हमारे पास मौजूद है, किसी को कोई शक है हाई कोर्ट में चला जाए, लेकिन आधा सच बोल के आप किसी को मलाइन नहीं कर सकते। पाकिस्तानी कौम जो है सबसे ज्यादा ये खैरात देती है, उसमें सबसे कम टैक्स। उसकी रीजन क्या है? हमें इस तरह अब जाना चाहिए कि हम इसको अब रिफाइन कैसे करें, जिस तरह मेरे भाई ने बातें की हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि वो कहते हैं ना कि अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। तुम दूसरों को अच्छी बातें करते हो, खुद उस पे अमल नहीं करते। तुम अच्छा, एक सवाल आपसे कर लूं, अगर आप इजाजत दें, एक सवाल छोटा सा। आप जब जाते हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आप जब जाते हैं ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक पार्टी ने अपने साथ डिक्लेयर नहीं किया, क्यों नहीं किया? देखिए, सब पार्टियों को डिक्लेयर करना चाहिए, हमारे बिल्कुल हमारे वेबसाइट्स पे डिक्लेयर है, किसी को इलेक्शन कमीशन में आपने करने हैं और वहां पे आपने नहीं किया। बिल्कुल हमारे बिल्कुल साइट्स पे डिक्लेयर है, सारा बिल्कुल। साइट्स पे तो ये भी दे सकते हैं, खाकान अब्बासी साहब भी साइट पे देते हैं। नथिंग इज बिहाइंड द कर्टन। सर, आपको इलेक्शन कमीशन में देना, इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं कर रहे? मैं आज चैलेंज करता हूं एफबीआर को, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं वो ये है कि देखें, जिस तरह आप जब रोड पे जाते हैं, आर्मी वाले आपको रोकते हैं और कहते हैं प्रूव योर आइडेंटिटी, इस लॉ को आप चेंज करें। इसमें जो सबसे बुनियादी नुकसान है वो ये कि इसमें सेल्फ असेसमेंट है। अब तो आप एमएनए भाई, आप एक बंदे को कहते हैं एमएनए, आप कौमी असेंबली का रुकन है, आपने तब्दील करना है, मैंने नहीं करना। वो क्या है? देखें, सबसे बड़ा नुकसान ये कि आपको सेल्फ असेसमेंट करने, भाई आपके कितने असास हैं, मैं खुद अपनी असेसमेंट कैसे कर सकता हूं? somebody has to assess me। ये प्रोसेस सारा फ्लॉड है। सर, आप बोलेंगे, लेकिन मसला ये है कि आप डिक्लेयर करेंगे तो असेसमेंट होगी, और जब डिक्लेरेशन ही झूठ पे मबनी होगी। मुझे यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद यहीं से बात स्टार्ट करेंगे। आपसे स्टार्ट करेंगे सर, आपसे स्टार्ट करेंगे, छोटे ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप सर
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید خواصد. میں آپ کے سامنے خیبر پختونخوا کے کچھ اعداد و شمار رکھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پھر علی محمد خان صاحب سے کچھ سوال کریں گے. یہ بتائیے گا علی محمد خان صاحب, 81 ارکان اسمبلی نے ایک پائی ٹیکس نے دیا. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صوبائی وزیر خزانہ سراج الحق صاحب, ان کا NTN نمبر ہی نہیں ہے, آپ کا NTN نہیں ہے ان کا. دوسرا یہ کہ پرویز خٹک صاحب FBR کے ریکارڈ کے مطابق ٹیکسی جمع نہیں کروایا انہوں نے. اور خیبر پختونخوا کے اسپیکر اسد کیسر صاحب ہیں, ڈپٹی اسپیکر امتیاز شاہی صاحب ہیں, وزیر صحت شوکت یوسف زئی صاحب ہیں, وزیر برائے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ شاہ فرمان صاحب اور وہ جو اطلاعات و نشریات کے بھی ہیں, اور صوبائی وزیر عنایت اللہ نے 2012 میں ٹیکس کی ایک پائی تک جمع نہیں کروائی. ان کا حساب تو کریں نا پہلے آپ. دیکھیں انڈیویجولز پہ اگر آپ بات کریں گے تو بات لمبی چلی جائے گی. میں سراج الحق صاحب کی بات کروں گا کہ میں خیال میں پورے پختونخوا میں پوچھ لیں, ہی از ون آف دا موسٹ آنےسٹ پولیٹیشینز. جہاں تک کہ پرویز خٹک کی بات ہے, پرویز خٹک آپ نے پارٹی کے اعداد جمع نہیں کروائے گوشت والے اور وزیروں کا ایشو پرٹیکولر پرسن کی بات کریں تو وہ موقع پہ موجود ہو کہ اپنی ڈیفینس کر سکے. کیونکہ جس طرح اپنا جو چیمہ صاحب ہیں, انہوں نے جو عمران خان کی صرف زرعی زمین کے 35 لاکھ اٹھا کے اور شو کر دیا کہ ابھی اساسن کی جو ہے FBR میں اتنا ہے, اور اپنا ڈیٹیل جو تھی الیکشن کمیشن کو اتنے دیے ہیں, وہ پھر جب ڈیٹیل آ گئی تو ان کو پھر اس پہ بہت زیادہ ان کی کنڈمنیشن ہوئی اس بات پہ کہ آپ آدھا سچ کیوں بول رہے ہیں, پورا بول رہے ہیں. پھر تو آپ اس طرح کریں, یہ وزیروں کے نام میں نے آپ کو بتا دیے ہیں, میں نے آپ کو وزیروں کے نام آپ کو بتا دیے ہیں. اگر انہوں نے ٹیکس دیا ہے تو آپ ایک پریس ریلیز جاری کر دیں, دیکھیں میں آپ کو بات کروں, میڈیا میں چھپ جائے گی, آپ کا موقف آ جائے لیٹ می آنسر. دیکھیں جس بندے نے ٹیکس نہیں دیا اور اس کو ٹیکس دینا چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بڑی چوری کوئی ہو نہیں سکتی کہ آپ ایکسچیکر کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ذمہ پاکستان کے خزانے کی کنجی ہے, حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں اور خود ہی چوری کر رہے ہیں. پاکستان سے چوری والی بات ہے. یہ ہے کہ ٹیکس کی بات جاوید صاحب جو سب سے زیادہ عمران خان صاحب کرتے ہیں, جس پہ جو بندہ ٹیکس کی بات سب سے زیادہ عمران خان صاحب کرتے ہیں. عمران خان صاحب کرتے ہیں نا بات, جو بندہ ٹیکس نہیں دیتا, ان کے گوشواروں پہ سوال اٹھے گا تو لوگوں کو پریشانی بندہ ٹیکس نہیں دیتا وہ ٹیکسیبل ہے. ہی ہیز گاٹ نو رائٹ کہ وہ اسمبلی میں بیٹھے, کراس دا بورڈ اس پہ ہونا چاہیے. لیکن ہم پالیٹیشینز کیمرہ کے سامنے ہیں, ان سب لوگوں کا حساب ہونا چاہیے, اینکر پرسنز کا بھی ہونا چاہیے. ایک اینکر پرسن ہے سر, ایک اینکر پرسن ہے آپ کے چینل کے نہیں ہے, خیر ہے, ان سے جب پوچھا گیا, ان سے ایک لائیو پروگرام میں پوچھا گیا, اس نے بڑے فخر سے کہا میں میاں نواز شریف صاحب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہوں. اس نے پوچھا کہ وہ تو اچھی بات ہے کہ ٹیکس دیتے ہیں, لیکن آپ کدھر سے اتنا کماتے ہیں؟ There was no answer. The question is سیلری پاکستان میں جو شخص سیلری لیتا ہے, جو میں نے آپ کو بات کی نا, بعد میں ملتی ہے, علی محمد خان صاحب پاکستانی سب سے زیادہ پاکستانی سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں, زکات دیتے ہیں. دستی صاحب کی طرف جانے دیں. دستی صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر ایک رکن اسمبلی, ایک وزیر یا ایک بڑا حکومتی عہدیدار اگر وہ جھوٹ بولے گا, اگر وہ بیان حلفی غلط دے گا اور وہ بنیادی اپنے الیکشن کی اور اپنی سیاست کی غلط رکھے گا, تو کیا اسے قومی اسمبلی میں رہنا چاہیے؟ شاہد صاحب میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ انہیں کوئی حق نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ موجودہ جو اثاثے ڈکلیئر ہوئے ہیں اور ان میں حقیقتاً بہت جھوٹ ہے. اگر اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ ایک پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, ایک کم از کم ایک ہائی کورٹ کے یا 2 ہائی کورٹ کے ججز پہ ایک ٹریبونل بنا دیں. اسی پہ میں اپنی اس حکومت سے, اگر یہ حکومت جو دیانتدار اور بڑی 40 پہ بنا دیں گے نا, وہ پکڑ نہیں سکیں گے, اس میں لوپ ہولز اتنے زیادہ ہیں, آپ ان کو گرفتار نہیں کر سکتے. سنیں, میں جو صاحب ایک بات آپ بات کلیئر کروں نا, میری تھوڑی سی بات سن لیں. اب یہ میں کہتا ہوں کہ قانون میں یہ چیزیں چھپائی گئی ہیں. جو آدمی ٹیکس اتنی حیثیت ہے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑی ذمہ داری دی ہے, تو یہ لوگوں نے ٹیکس چھپایا ہے اور یہ نہیں ظاہر کرنا چاہتے اور ٹیکس چوری بھی کرتے ہیں, اثاثے بھی انہوں نے ظاہر نہیں کیے. اب اس پہ کون ہاتھ ڈالے گا؟ یہ سارے مگرمچھ ہیں اور ایک دوسرے پہ ہم پردہ دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی وہ کر گیا, وہ کر گیا, وہ کر گیا. میں کہتا ہوں کہ جو ابھی اس وقت پہلے تو الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ جب یہ خود مانگتا ہے اور رکنیت بھی معطل کر سکتا ہے, تو آپ اس کی چھان بین کر کے ان کو بے نقاب کرے, ان پہ ایکشن ہونا چاہیے سب کچھ. اب ادھر آپ کے پروگرام میں اپنے آپ کو بچاؤں گا, وہ اس کو بچائے گا, ہم پارٹیوں کی صفائیاں دیتے پھریں گے, یہ کچھ نہیں ہوگا. یہ ایک لمبی بحث ہوگی جب الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری نبھائے. اگر یہ آزاد الیکشن کمیشن ہے. وقفے سے پہلے نور عالم صاحب نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ جب بھی الیکشن لڑنا پڑتا ہے تو وہ بتانا پڑتا ہے کہ 10 لاکھ روپے لگے, اس پہ 15 لاکھ روپے خرچ ہوئے, جبکہ جو بھی الیکشن لڑتا ہے اس کے اخراجات کروڑوں روپے میں ہوتے ہیں, اور جب آپ شروع میں ہی بنیاد ہی آپ غلط رکھتے ہیں اور آپ غلط آپ بیان حلفی دے دیتے ہیں, تو اس کے بعد آپ کی مورل ویلیوز کیا رہ جائیں گی, آپ کی تو سٹینڈنگ ختم ہو جائے گی. یہ ایک بڑا سیریس مورل ڈیلیما ہے سب سیاستدانوں کے لیے, اور اس کا حل بھی سیاستدانوں کے پاس ہی ہے کہ
جو لمٹ ہے ایکسپینسز کی اس کو بڑھانا چاہیے، کیونکہ اکثر حلقوں میں میں بلکہ کہوں گا 90% حلقوں میں شاید اخراجات اس سے بہت زیادہ ہوتے ہیں جو 15 لاکھ کی لمٹ قومی اسمبلی کی تھی اس دفعہ. تو یہ اب وقت ہے کہ اس لمٹ کو بڑھا آپ دیا. کتنا خرچ کرتے ہیں ہر الیکشن میں؟ میں دیکھیں میں ذاتی کو بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن الحمدللہ 8 الیکشن میں نے لڑے اور کسی الیکشن میں بھی اس الیکشن سے پہلے 5 لاکھ سے زیادہ خرچ نہیں ہوا تھا. 5 لاکھ تو بہت کم ہوتے ہیں، تو بینرز ہی لگتے جی. الحمدللہ ہلکے کے دیکھیں ہلکے کے لوگوں صاحب کیسے رہتے ہیں تو معاملہ اس طرح چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہر کی اپنی ذاتی طور طریقہ ہے کہ وہ کیسے سیاست میں. 13.5 لاکھ روپے میں نے الیکشن لڑا ہے. جب میں نے الیکشن لڑائی میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کے دوران ان کے نیشنل کیمپین میں پارٹی نے 4 لاکھ روپے دیے. 13.5 لاکھ روپے میں 13.5 لاکھ روپے میں تو بینرز نہیں آتے سر. یہ بات نہیں ہے. لیکن اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں نور عالم صاحب ہو سکتا ہے مجھے بتائیے. نور عالم صاحب آپ الیکشن کس سے لڑوا رہے ہیں؟ کیا آپ کرائے کے لوگوں سے الیکشن لڑوا رہے ہیں؟ آپ کے پاس جنرل کارکن ہیں. میرے بھائی اگر آپ 13.5 لاکھ میں الیکشن الحمدللہ. دیکھیں 25,000 روپے آپ نے اپنے وہ کہتے ہیں نا تبدیلی رضاکار تھا آپ کا، تھا یا نہیں تھا؟ سنیں میرے بھائی سنو مجھ سے بات یہ نہیں ہے جو میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ بتائیے کی تھی نا، میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں سنیں یہ پوائنٹ لے لیں پھر یہ پوائنٹ لے لینا. میں نے آپ کے پوائنٹس لے لیے. یہ لے لیں. دیکھیں بنیادی کام یہ کریں کہ آپ لا میں یہ چینج کریں. لا میں یہ چینج کریں کریں نا سر. آپ قومی اسمبلی میں آپ نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا. لا میں یہ چینج کریں کہ آپ کسی کو چوری ثابت نہ کریں. آپ اس کو کہیں کہ تمہارے پاس کدھر سے سن تو لیں اس کی بات، ان کی بات تو سن لیں. میں بھی اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ ہر ایک جو جتنے بھی چاہے ایم پی اے کے لیے کھڑا ہو چاہے ایم این اے کے لیے کھڑا ہے، وہ خدا کی قسم وہ 15 لاکھ سے زیادہ جو 15 ریکوائرمنٹ ہے اس سے زیادہ وہ خرچ کرتا ہے. یار یہ کہاں سے تم لوگ میرے 11 کا ایم ایل اے اس کے 15 لاکھ سے کم لگے ہیں. اس کا مخالف پیپلز پارٹی ہر شخص نے یہ ڈکلیئر کیا کہ میں نے 15 لاکھ سے کم خرچ کیا. اس کے 8 سے 10 لاکھ لگتے تھے روزانہ. میری بات اگر سن لیں گے دیکھیں ہمارے تمام کو دیکھ لیجیے، سب نے ڈکلیئر کیا کہ 15 لاکھ سے کم خرچ ہوا. آپ نے جو ایک ان سے یہ ہمارے پاس کارکن ہیں، میرے 272 پولیس اسٹیشن میں نے گاڑیاں نہیں پہنچائی. ہمارا کارکن اپنے گھر سے خواتین کو نکال کے ووٹ ڈالے. کتنے کی 25 لاکھ روپے کی تو وہ گاڑی تھی، ہونڈا سیوک ہوتی تھی. تو وہ آپ کا جب آپ کا بینر آپ دیکھیں ہر جگہ پہ وقفہ لینا چاہیے مجھے. ایشو کیا نور عالم صاحب وقفہ لے رہے ہیں. جس مسئلہ تھا اس پہ واپس آئیں. مجھے یہ بتائیں آپ کے لیڈرز کے اربوں روپے کے احساس سے بات کیسے پکڑے نا جی، ان کو پکڑے نا. بنیادی بات مجھے یہ بتائیں. اچھا وقفہ لے رہے ہیں، وقفہ لے رہے ہیں. یہاں پہ لیں گے چھوٹی سی بریک ہو. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید خواصات. بلاول زرداری بھٹو صاحب نے کل ایک پیغام دیا تھا ٹویٹر پہ. ان کا پیغام بڑا دلچسپ تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں مسیح پرائم منسٹر بھی ہونا چاہیے. یہ پیغام تو بہت اچھا ہے اور پاکستان میں صدر بھی ہونا چاہیے اور پرائم منسٹر بھی ہونا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر فرض کیجئے کہ پاکستانی ہے، شہری ہے، تو اس کو حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی عہدے پر فائز ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ بلاول زرداری بھٹو صاحب نے اپنا آئین ہی نہیں پڑھا، اور اس آئین کو نہیں پڑھا جو ان کے نانا نے تخلیق کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے. کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ کوئی غیر مسلم نہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے نہ صدر بن سکتا ہے. میری پاکستان پیپلز پارٹی سے درخواست ہے کہ آپ اپنے چیئرمین کو کم از کم آئین ضرور پڑھوا لیں، تاکہ وہ آئین پڑھ کے بیان دیں گے تو اس سے پارٹی کی جو خیالات ہیں اور جو ان کی عزت ہے اس میں اضافہ ہوگا. یہ بتائیے کہ نور عالم صاحب کہ یہ ٹیکس کا سسٹم ٹھیک ہو سکتا؟ پہلے تو میں ذرا بلاول بھٹو زرداری کا آپ نے جہاں پہ بات کی، دیکھیں ایک پاکستانی ہونے کا، جب ایک بندہ پاکستان میں پیدا ہو، پاکستان کے لیے اسی طرح کی خدمات ہوں، اگر وہ پاکستان کے آرمی میں آ سکتا ہے، اگر وہ ڈیفینڈ کر سکتا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس بن سکتا ہے، کانسٹیٹیوشن میں آپ چینجز لا سکتے ہیں، بالکل ہو سکتا ہے. انہوں نے جس لحاظ سے بات کی ہے
اس لیے کہ آپ ان کو وہ فیل نہ ہو کہ قانون بدل دینا سر، سر آئین بدل دینا سر، وہ ہو سکتا ہے سر آپ 18ویں ترمیم میں تبدیل کر دیتے ہیں سر، 19ویں ترمیم میں تبدیل کر دیتے ہیں سر، آپ 20ویں 21ویں 22ویں ترمیم میں تبدیل کر دیتے ہیں انسان ہے وہ بھی سر، یہ جذباتی نعرے ہیں نا، جذباتی نعرے ہیں کہ آپ قومی اسمبلی میں ہیں، آپ وہاں پہ بل بول نہیں کر رہے، آپ حکومت میں تھے، آپ نے کوئی تبدیلی نہیں کی آئین میں اور جذباتی نعرے لگا رہے ہیں انسانیت کے لحاظ سے بات کی، ایک پارٹی کے لیڈرشپ پارٹی کی بجائے انہوں نے انسانیت پورے انسان کے لیے سوچ کیا، کیونکہ اسلام میں انسانیت کے لیے آپ آئین میں تبدیلی کر لیں گے سر، اسلام میں بھی یہ ہے کہ ہر ایک دین کو آپ عزت دیں، جی دستی صاحب، انہوں نے دستی صاحب کی بات آدھا منٹ مجھے دے دیں کسی اور مذہب کو جی دستی صاحب کی بات، جی دستی صاحب نہیں، یہ نور عالم بھائی کو کہے گزارش ہے کہ بلاول بھٹو بچہ ہے، وہ ایک طوطا ہے، پیچھے کچھ اور ہیں، یہ صرف امریکی آقا کو خوش کرنے کے لیے کہیں یہ کیا بس کوئی موقع مل جائے. یہ پیپلز پارٹی کا بھٹو کا نظریہ نہیں رہا. پیپلز پارٹی بے نظیر والی پارٹی نہیں ہے. یہ ٹوٹل یہودی لابی کے ایجنڈے پہ کام کرے, اقتدار مل جائے. انہیں پتہ نہیں ہے بلاول بھٹو کچھ جانتا نہیں ہے, پیچھے اس کو فیڈ کیا جاتا ہے. نہیں میں غلط, میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو اسی وجہ سے چھوڑا. اس پارٹی سے ٹکٹ لڑا تھا, آپ کیوں 2 مرتبہ الیکشن لڑے؟ نہیں چھوڑیں. آپ اگر ایسے بات کرتے ہیں, دیکھیں آپ باری بول گئے, بیچارے دور بیٹھے اسٹیشن پر نہیں ہے. نہیں میرے بھائی سنیں میرے بھائی, وہ ہمارے ساتھ 5 سال میں 2 مرتبہ ہم نے 2 مرتبہ ان کو بنایا ہے, وہ ان کو پتا ہے. He knows. تو let him speak نا. So I have to tell him. آج جسید آپ بولیے. Why did he join People's Party then? ان کو بات کرنے دینا. اس وقت پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نہیں تھے, اس لیے جوائن کی تھی انہوں نے. بھائی عباسی صاحب کی طرح جائیں. بھائی صاحب کبھی آپ ایف بی آر جائیں اور وہاں پہ جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے, جو ان لینڈ ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے اور جو ٹیکس کو ایویلویٹ کرتا ہے, وہاں جا کے آپ فائلز دیکھیے گا, آپ کو کسی پارلیمنٹیرین کی وہاں پہ فائل نظر نہیں آئے گی. لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ وہ تمام لوگ جو تاجر ہیں, جو انڈسٹریلسٹ ہیں, جو کاروباری لوگ ہیں, جو سرمایہ کار ہیں, جو 2500 لوگوں کو 3,000 لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں اور ان ملازمتیں دے رہے ہیں, وہ سب لوگ وہاں پہ روز ڈپارٹمنٹ کے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. یعنی جس شخص کی ویلیویشن ہونی چاہیے, جس کو گرفتار ہونا چاہیے, جس کو پکڑا جانا چاہیے, اس کا کوئی وہاں پہ مقدمہ ہی نہیں, اور جن لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے ان لوگوں کو روز آپ بلوا لیتے ہیں. تو یہ جو سسٹم کے اندر خرابی ہے, اس کو کون دور کرے گا؟ دیکھیں سسٹم میں خرابیاں ضرور ہیں, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ٹیکس دینا ایک قانونی ذمہ داری ہے, یہ آپشن نہیں ہے. چاہے آپ سیاستدان ہوں, چاہے آپ جرنیل ہوں, چاہے آپ جج ہوں, بیوروکریٹ ہوں, آپ تاجر ہوں, جو اگر آپ کی انکم ٹیکس کے زمرے میں آتی ہے, آپ نے ٹیکس ادا کرتا ہے. اور آج کسی فائل کی ضرورت نہیں ہے, آپ شناختی کارڈ کا نمبر لے جائیں اور دیکھ لیں کہ اس شخص کے کیا انکم ہے, کیا اخراجات ہیں, اس پر اس کو ٹیکس ادا کرنا ہے. اور میں دیکھیں آج ہم حکومت کا حصہ ہے, ہماری یہ کوشش ہے کہ اس چیز کو بڑھایا جائے. ہر پاکستانی جس پر ٹیکس لازم ہے وہ ٹیکس ادا کرے قانون کے مطابق, کیونکہ جو ٹیکس ادا نہیں کرتا اس کا بوجھ غریب آدمی کو برداشت کرنا پڑتا ہے مہنگائی کی صورت میں. جب حکومت کے ٹیکس ریونیوز نہیں ہوتے, حکومت نوٹ چھاپتی ہے اور اس کا بوجھ عوام پر پڑتا ہے. اس لیے یہ اس کو ہم نے ایک کام کرتے ہیں, آپ ایسا کیجئے گا کہ 8 لاکھ 10 لاکھ لوگ جو ٹیکس پیئر ہیں ان کی ایویلیوشن آپ بعد میں کریں. سب سے پہلے جو 450 پارلیمنٹیرین ہیں, وفاق سطح پہ سینیٹرز ہیں, قومی اسمبلی, سب سے پہلے ان کی فائلز کھولیں. بالکل ہونی چاہیے سر, فائلز کھولیں, صدر سے شروع ہو, آپ صدر کو اور وفاقی کیبنٹ میں شامل لوگوں سے آپ کسی کھولیے. بالکل کلیئر کٹ ہونا چاہیے. آپ کس سے پوچھیں گے؟ لیکن نور عالم صاحب مجھے یہ بتائیں, دیکھیں آپ نے ابھی تک میرے اس سوال کا جواب ابھی تک نہیں دیا. یہ بات سننے دیجیے ابھی تک نور عالم صاحب بات سن لیں. مجھے یہ بتائیں, دار صاحب کو چھوڑیں, مجھے یہ بتائیں کہ سن 1986 میں, زیادہ دور نہیں لے جاتا, 1986 میں زرداری صاحب جب ان کی بی بی صاحبہ سے شادی نہیں ہوئی تھی, ان کے اثاثے کتنے تھے اور آج کتنے؟ تو سر شروع کریں نا آپ, یہ مجھے بتائیں. تو سر شروع کریں نا آپ. دیکھیں آپ کا لیڈر جو ہے وہ پاکستان اسلامی ملک کا وزیر اعظم ایک کرسچن کو بنانا چاہتا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, نور عالم صاحب پروگرام کا وقت ہو گیا. فقط آپ نے یہ ساری گفتگو سنی. میں اس وقت اس ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان سمجھوں گا جب سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب, اس کے بعد وفاقی وزراء, اور اس کے بعد ایم این ایز اور سینیٹرز کی ایویلیوشن ہوگی. سب سے پہلے ان کے اثاثے دیکھے جائیں گے, ان کا ٹیکس گنا جائے گا. اس کے بعد میں سمجھوں گا کہ واقعی ہم آئین پہ قانون
قانون پر عمل درآمد کر رہے ہیں اور یہ ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانوں کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.